عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں اقبال خورشید۔ بی ٹی ایل کے پروگرام سفر شناخت میں خوش آمدید، جس میں ایک فکری تحریک کے بانی جناب اعظم معراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں بھی آپ انہیں سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کی تحریک کے بارے میں، جس کا مقصد مسیحی برادری کو، پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کو مرکزی دھارے میں لانا، ان کی قابل فخر شناختوں میں جوڑنا اور انہیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی تحریک دینا ہے۔ تو اعظم بھائی، ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے پہ، اور جس کے مختلف چیپٹرز پہ، کرداروں پہ ہم نے بات کی۔ تو اسی میں ایک عنوان ہے، جاؤ یہ تمہارا ملک نہیں۔ اسی طرح کا ایک قصہ ہے جو قصے آپ ہم سے شیئر کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ اس سے پہلے ابھی اور کچھ آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، آف کیمرہ۔ ہاں، وہ بیٹا کیا یہ کسی بڑے گھر سے ہیں، ایک کہانی یہ بھی ہے۔ وہ کہانی ہے کہ وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا کوئی کزن چوری کے اس میں پکڑا جاتا ہے، تو ہم لوگ جاتے ہیں، ساتھ میرے ایک بردر ان لا ہیں میرے، جن کی پولیس میں بڑی جان پہچان ہے۔ خیر وہ بات چیت ہوتی ہے، اور وہ پھر مائی جو بزرگاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے وہ میرے دوست کو بلا کے، جو ان کا بھانجا ہے، کہ بیٹا یہ کسی بڑے گھر میں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خود نہیں ہو سکتے کسی ایسی پوزیشن پہ۔ تو وہ میرا دوست کہتا ہے نہیں خالہ یہ تو خود بڑے ہیں۔ تو وہ اس پہ پھر بحث ہے کہ یہ والا مائنڈ سیٹ ہم نے کیسے اپنا، وہی بات تو وہی ہے، مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ اور اگلی جو کہانی ہے کہ جاؤ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تو وہ ہماری تحریک کے جو سب سے اس تحریک کو تحریک دینے والے، مارون لیزلی مڈل کورٹ، 2 دفعہ ستارہ جرأت، ستارہ بصالت، پاکستان ایئر فورس کے واحد شہید جن کے پاس یہ اعزاز ہے، ان کی بچی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، وہ تو ہر جگہ، ہر لیکچر میں، ہر جگہ جی متعدد بار ڈسکس ہوتا ہے کہ ان کے بچے، ایک ان کا کلاس فیلو ان کو کہتا ہے، بچی کا کلاس فیلو، ہاں بچی کا کلاس فیلو یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ تو وہ پھر وہ میاں والی بیس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اسکول میں، اور پھر وہاں درختوں کی باتیں ہیں کہ بھئی یہ اینگلو بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ اس میں اس قصے میں نے ایک چیز پہ تھوڑی سی اور بحث کی ہے کہ برِ صغیر میں بنیادی طور پہ 4 لاسانی، بلکہ لاسانی کہہ لیں یا نسلی اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں: انویڈرز، لوکل، مکس میرجز والے، بلکہ 3 ہی طرح کے بیک گراؤنڈ ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ اس کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہندو ہو، لوکل مسیحی ہو، لوکل مسلم ہو، یا مکس میرجز والے ہوں، یا کچھ انویڈرز ایسے قبائل ہیں جو ابھی تک بالکل پیور ہیں، جنہوں نے لوکل سے شادیاں نہیں کی، تو اس میں کسی کو کسی سے کیا فوقیت؟ ویسے بھی یہ غیر انسانی عمل ہے، لیکن میں اس میں جو پوائنٹ زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ساؤتھ سے آنے والا اینگلو انڈین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر وہ اس دھرتی کو اپنا لیتا ہے، کوئی گورا ہے اس نے لوکل عورت سے شادی کی، جیسے چیف جسٹس کرنیلیس کہا کرتے تھے کہ میں تو ان کے بڑوں میں سے کسی نے آگرہ کے نوابین میں سے شادیاں ہوئیں، یہ جو اینگلو انڈین تھے، تو وہ اگر اپنا لے اس دھرتی کو، تو کیا وہ اس ازبک کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے آ کے مقامی شادیاں کی اور وہ پھر یہاں رچ بس گیا؟ تو صرف آپ دین کی وجہ سے کسی کو مٹی سے تو نہیں ہٹا سکتے۔ اس بات پہ اس پہ بہت بحث ہوئی، پھر درختوں نے آپس میں بڑا ایک دوسرے سے پنچایت کی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ جب مرضی، اور آپ کے وہ آپ کے ایک ساتھی تھے رضوان طاہر، اس نے ایکسپریس میں بھی اس پہ لکھا کہ جب مرضی کسی کو زبان کے نام پہ، کسی کو مذہب کے نام پہ، کسی کو مسلک کے نام پہ ہم نے کاٹ دیا دھرتی سے، تو بیسیکلی تو غاصبوں کی دھرتی رہ گئی۔ اس میں اس واقعے کو بیان کیا آپ نے ذکر کیا کہ درختوں نے پنچایت کی، تو آپ سے بھی کبھی ایسا ہوا کہ لوگ
آئے کہ بھئی اس پہ ہم بحث کرتے ہیں آپ سے، آپ غلط ہیں، ہم آرگیومنٹ کر کے آپ کو ثابت کریں گے، یا یہ نوبت ہی کبھی نہیں آئی؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی اس موضوع پہ کبھی کسی نے بحث نہیں کی. ہاں یہ ہے کہ لوگ جیسے بہت سارے ہمارے مستنصر حسین طارق ریڈر ورلڈ کلب کے ایک دو خواتین نے یہ ضرور کہا، بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں اپنے آس پاس جو چلتے پھرتے جو مسیحی ہیں، وہ جو مینیل جابز کرنے والے جو کردار ہیں جن پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے ہمارے کسی لفظ سے. یہ اس کا اچھا امپیکٹ ضرور ہے، باقی کسی نے کوئی نیگیٹو بات ابھی تک. اچھا، اسی کا ایک عنوان ہے جو بہت طویل ہے، لیکن وہ اسی موضوع سے متعلق ہے جس پہ ہم چاچا یونس پہ بات کریں، مائیکل پہ بات کریں کہ ہمارے مسیحی لوگوں کے نصیب میں ہی صفائی ستھرائی کا کام کیوں لکھ دیا گیا ہے. یہ دیکھیں، جب یہ پوری کتاب میں لکھ رہا تھا نا، تو میرے اندر ایک جھجک، ایک فیل ہوتی تھی. وہ جو میں نے آپ نے شروع کسی پروگرام میں کہا کہ پروفیسر سلامت اختر کہتے تھے کہ لوگ ہمارے جو مسیحی اشرافیہ وہ ناراض ہو جائے گی. تو یہ میرے اندر ایک جھجک تھی کہ اس طرح کے کرداروں کے سے جو پیش آنے والے واقعات، جو رویے ہیں، اس کو جو تھوڑے سے فائنینشلی، تعلیمی، علمی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے جو بہتر لوگ ہیں وہ اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھیں. تو یہ ایک مجھے جھجک فیل ہوتی تھی کہ ان کرداروں کو ان کے ساتھ مکس کرنا، جو رول ماڈل ہیں بڑے بڑے، وہ ان کو آنرشپ کیسے دیں گے. تو یہ وہی مارون لیزلی مڈل کوٹ کی جو بیٹی ہیں، این لیزلی مڈل کوٹ، ان کے پاس جب میں پہنچا، ان کا انٹرویو کیا دوسری کتابوں کے لیے، تو وہ انٹرویو وغیرہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بڑی ایک بے بسی سے کہا کہ ہمارے لوگوں میں، تو اس میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اینگلو انڈین جو ہے، ظاہر ہے وہ تو آلموسٹ گورے ہی ہوتے ہیں، وہ جب اپنے لوگوں کو، یعنی آپ کے پاس جب ایک مذہبی شناخت ہو جاتی ہے، اور مسیحیت یا اسلام میں سب انسان برابر، یا الہامی مذاہب میں موسٹلی انسان برابری کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو پھر یہ جو طبقے بازی ہے، جب باہر سے آنے والے ایک اینگلو خاتون یہ کہہ رہی ہے جس کا باپ شہید ہے، جنہوں نے زندگی میں ایسی کبھی اس طرح کے کوئی رویے نہیں دیکھے، وہ ان پسے ہوئے لوگوں کو اپنا مسیحی کہہ رہی ہے، تو پھر کسی کو کیا، دوسرے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے اسی بیک گراؤنڈ. تو اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اس ڈائلاگ سے میری ایک یہ جھجک بھی ختم ہو گئی کہ یہ جو 3-4 قسم کے طبقے بازی ہے ود ان دا کمیونٹی، یہ کوئی نہیں ہے. جب آپ مسیحیت کی ایک شناخت مل گئی تو پھر وہ ٹھیک ہے. اب وہ روزگار کسی کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اقتصادی طبقہ بھی فرق ہو سکتا ہے، وہ تو ہر طرف ہوتا ہے، لیکن اس شناخت پہ اصرار کیا جائے جو ہمیں جوڑتی ہے نہ اس شناخت کی جو ہمیں فردر ڈویژن. جی بالکل. اچھا، اسی میں آپ کا جو آخری قصہ ہے، آخری کہانی ہے، وہ سر ہمیں موقع کیوں نہیں ملتا؟ یہ ایکچوئل سینٹ پیٹرک کالج میں، مختلف کالجز میں جاتا رہتا ہوں، جو مذہبی جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ بھی ہیں، تو وہاں لیکچر کے دوران سوال جواب میں سینٹ پیٹرک کالج کا واقعہ ہے کہ وہ ویسے تو بچے سوال ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہی بالکل نیا ہے کہ آپ اپنی شناخت کی بات کریں، خود آگاہی کی، خود شناسی کی، اور بہت ساری چیزیں. یعنی یہ والا اینگل اس ڈائمینشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کی یا اس سے پچھلی نسل کی ایک خرابی ہے کہ ہم نے یوتھ کو یہ والا اینگل دکھایا ہی نہیں کہ رول ماڈل سے کس طرح زندگی بدل سکتی ہے. اور پھر وہ جو پچھلے پروگرامز میں بات ہوئی تھی کہ ان کا اپنا ذاتی ود ان کمیونٹی، دوسرے کو آنرشپ نہیں دے رہے، معاشرتی بیگانگی ہے، تو ہمیں ان کا وہ رول ماڈل دکھانا ہے جو ان سے جڑا ہوا ہو. تو وہ ایک تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. بہت مجبور کرنے کے بعد ایک بچے نے کہا کہ سر ہمیں موقع نہیں ملتا. تو اس میں پھر میں نے وہ پوری فیکٹس بھی ڈالے ہیں کہ موقع ملتا ہے تو یہ لوگ دیکھیں نا، اتنے جو ہمارے پاس روشنی کے مینار ہیں، یہ جو ہمارے پاس اتنے رول ماڈل ہیں، فوج پاکستان میں ہیں، سول بیوروکریسی میں ہیں، بلکہ معاشرے کے ہر شعبے میں آپ کو رول ماڈل مل جاتے ہیں. تو اگر موقع نہیں ملتا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ صحیح. یعنی موقع موجود ہے، آپ کو اس سے آگے بڑھ کے اویل کرنا پڑے گا اپنی، مطلب جو آپ کا یہ میسج بھی ہے، آپ لوگوں کو سی ایس ایس کے لیے بھی شاید اسی مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں. بے شک. تو آپ کنٹینیو کر رہے تھے اس واقعے کے بارے میں، آپ بتا رہے تھے، تو اس سے یہ تحریک ملی، یہ چیپٹر وہ بچے کے اس سوال پہ ہی
پھر اس پہ بحث کی گئی کہ موقع تو ہیں، بس پھر ظاہر ہے پھر وہ ایک اپنی وہ جو موٹیویشنل باتیں ہیں کہ بھائی موقع کے اس طرح ہم ایز اے کمیونٹی اس طرح یہ موقع بچوں کے لیے ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اس کتاب میں چاچا یونس سے لے کر ہمیں موقع نہیں ملتا میں آپ نے ان مسائل کی نشاندہی کی، ان تکالیف کی، مشکلات کی، ان طبقات کی جو ہمارے سامنے ہیں، اور آپ اپنی تحریک کو لے کے بھی آگے بڑھتے رہے. تو پھر اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، تو ابھی ترجمہ اسی برس شائع ہوا ہے اور یہ دستیاب ہے ہالینڈ میں اور برطانیہ میں بھی، اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اعظم صاحب اس کے ترجمے کا بتائیے گا، یہ ایک بڑا پروجیکٹ رہا ہوگا کہ وہ چلیں کتاب تو آپ نے اردو میں لکھ لی، تو ترجمے کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ سب سے پہلے اس پہ تبصرہ کیا فرخ سہیل گویندی نے، تو اس نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ کتاب اگر فرینچ میں ہو جائے، انگریزی میں ہو جائے تو یہ بیسٹ سیلر ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے آپ کے کوئی اس طرح آپ کے مطلب کی بات کرے تو آپ کو اچھی تو لگتی ہے. اور پھر نیشنل ٹی وی پہ فروخ ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے، انہوں نے کہا. اس کے بعد پھر محمد حنیف صاحب نے شروع میں ذرا ترغیب دلائی، کہنے لگے یار اس کو ایسے کرتے ہیں کہ بہت سے بچوں کو نا یہ سٹوریاں بانٹ دیتے ہیں اور پھر میں ایڈٹ کر دوں گا. پھر ان کو ٹائم نہیں ملا. اس کے بعد ایک دفعہ میں نے کوئی کالم پڑھا کہ گجرات یونیورسٹی جو ہے وہاں وہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں ٹرانسلیشن سٹڈیز ایز سبجیکٹ پڑھائی جا رہی ہیں اور پی ایچ ڈی لیول تک. تو میں نے ان سے رابطہ کیا. تو جو ٹرانسلیشن سٹڈیز کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں پروفیسر غلام علی، انہوں نے کہا آپ اپنی کتابیں بھجوائیں. تو کتابیں بھجوائیں تو انہوں نے کہا آپ کی یہ کتاب ہم کسی کو ایم فل پروجیکٹ کے طور پہ دے رہے ہیں ترجمے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. پھر کچھ دن بعد ان کا فون آیا کہ یار وہ ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ زیادہ تر سٹوریز پنجابی بیک گراؤنڈ کردار ہیں اس کے، تو بلکہ میں نے انہیں کہا کہ یار اگر آپ کو اس کے لیے کوئی پنجابی کرسچن مل جائے نا جس کی انگریزی اچھی ہو، اردو پہ بھی کمانڈ ہو، تو وہ بہت اچھا رہے گا. ان کا ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا دیکھو یار خوشخبری، ایک پروفیسر آئے ہیں ایم فل کرنے ٹرانسلیشن سٹڈیز میں، جو مرے کالج میں پروفیسر ہیں انگریزی کے، پنجابی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، انگریزی کے پروفیسر ہیں، اور اردو تو ظاہر ہے ان کو آتی ہے اچھی. تو ان کو ہم نے ایم فل پروجیکٹ کے طور پہ دیا اس کو ٹرانسلیٹ کریں. اب وہ ٹرانسلیشن شروع ہو گئی. اب میں نے چھچوروں کی طرح آدھی دنیا کو بتا دیا کہ یہ گجرات یونیورسٹی میں ایز ایم فل پروجیکٹ منتخب ہوئی ہے کتاب. اس کے بعد چھپنے والی کتابوں کے پیچھے لکھ بھی دیا، اور ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا تو میں نے کوئی غلط بیانی تو نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک چھچورا پن ہے. جلدی اناؤنس کر دیا خوشی کا ایک واقعہ. اب سال گزرا، تقریباً 1.5 سال گزرا. میں ان کو بار بار آہستہ آہستہ پروفیسر صاحب نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا. پھر ایک دن وسط اللہ دفتر آئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی وہ ترجمے کا کیا ہوا، کیونکہ میں نے بتا چکا تھا نا لوگوں کو. تو میں نے کہا یار وہ اس طرح پھنسا ہوا ہے، وہ تو آپ فون بھی نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا نمبر تو فٹافٹ نمبر. میں نے نمبر دیا. انہوں نے کہا جی میں بی بی سی سے وسط اللہ خان بول رہا ہوں، میں ابھی ولایت جا رہا ہوں، تو اگر ترجمہ ہو گیا تو ہم کوئی پبلشنگ وغیرہ کی بات کرنی ہے تو مجھے بھجوا دیں. اور اب حیران کن طور پہ جو 1.5 سال سے رکا ہوا تھا، نیکسٹ ڈے وہ ترجمہ آ گیا. اچھا. میں نے اس کا پرنٹ نکالا. حالانکہ میری انگریزی میرا خیال ہے وہ شروع کے 2-4 قیدوں سے آگے نہیں بڑھی کبھی بھی، لیکن اس کے باوجود وہ جب میں نے پڑھا، ظاہر ہے پروفیسر صاحب نے محنت کی ہوگی جن کا وہ پروجیکٹ تھا، لیکن جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. اس کو دیکھتے اس کو کانٹ، تو وہ ایک تو کچھ کم تھا اور بہت ساری چیزوں میں فیکٹس بھی نہیں تھے. یہ پھر ہم اس کو پڑھا. پھر میں نے اپنی بیٹی سے ریکویسٹ کی، مشل جو اس کا نام لکھا ہوا ہے، مشل معراج. تو اسے میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو آپ کو اردو نہیں آتی لیکن اب کچھ انگلش ہو گئی ہے. تو اب وہ انگلش کرنے بیٹھی تو 2-4 مضمون تو اس نے اپنی ثوابدید سے کر لیے، لیکن وہ کئی چیزیں تھیں جو سمجھ ہی نہیں آتی. تو پھر ہم یہ کرتے تھے کہ میں اردو کتاب ساتھ لے کے بیٹھتا تھا، وہ انگلش. تو پھر جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی تھی میں اس اردو کو اس کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پنجابی میں اس کو بتاتا تھا یہاں یہ مطلب ہے. تو اس طرح یہ ایک سٹوری مکمل ہوتی تھی. اچھا پھر ایک اور اس میں بڑی ایک جو ہمیں کمک ملی کہ ایک ڈاکٹر اعظم گل ہیں جو فرانس میں ہیں، وہ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں امریکن لٹریچر میں. انہوں نے نیٹ ویٹ پہ یہ ساری تحریک کے کام دیکھے تو وہ بڑے خوش ہیں کہ بھئی آپ بڑا کام کر رہے ہو، وہ بڑا سراہتے ہیں.
ان کو میں نے بتایا. تو انہوں نے کہا بس ایسا کرو کہ یہ انگلش پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے, مجھے پھر بھیجو, مجھے اردو نہیں آتی, میں پھر اس کو دیکھ لوں گا. تو ہم جو سٹوری کمپلیٹ کرتے وہ انہیں بھجواتے, وہ پھر اس کو ایڈٹ کرتے, وہ اس کو واپس بھیجتے, پھر ہم دیکھتے, میں دیکھتا کہ بھائی اس میں کوئی فیکٹس تو نہیں, کچھ آگے پیچھے ہو گئی, کیونکہ سارے وہ سچے واقعات ہیں اور کرداروں پہ بات کرنی. تو اچھا ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر اعظم گل کی پنجابی بہت شاندار ہے, یعنی وہ پنجابی کلچر کو سمجھتے ہیں, اردو پڑھنی نہیں آتی, تو انگریزی کے ظاہر وہ پی ایچ ڈی ہیں امریکن لٹریچر میں, کوئی 8 کتابوں کے وہ فکشن بھی لکھتے ہیں, انہوں نے ناول لکھے ہیں. اور وہ صاحب اسلوب آدمی آپ جی کو انہوں نے پھر باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے اس کو ایڈٹ کی. تو یعنی یہ میرا تو اس پہ نام لکھا ہوا ہے. بیسکلی یہ گجرات یونیورسٹی والوں نے بنیادی کام کیا, اور مشل اور ڈاکٹر اعظم گل نے, اس طرح یہ مکمل ہوئی. وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی آپ سمجھیں کہ جو لاپرواہی کا ایک سٹائل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوئی بہت, اور کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ چلیں, میں نے ان کا بھی اس میں اکنالجمنٹ میں شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر وہ شروع نہ کرتے تو اس طرح یہ کام جو 6 مہینے میں ہو جانا تھا 3 سال میں ہوا, لیکن ہو گیا. انہوں نے انیشیٹو لیا. یعنی متعدد مراحل گجرات جی تقریباً, پھر آپ کی صاحبزادی, پھر ڈاکٹر گل کے پاس گیا, لیکن پھر یہ پروجیکٹ ہمارے سامنے آیا ہے. اور جیسے کہ ابھی کتاب برطانیہ میں, ہالینڈ میں بھی دستیاب ہے, پاکستان میں بھی لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو اردو پڑھنا نہیں جانتے. پھر اس میں اور لوگوں بھی ایک اس میں مضمون ہے کننڈرم, جو اردو کے اگلے اس میں کشمکش کے نام سے ہے. وہ پھر ایک اور میری بیٹی کی دوست ہے, وہ پہلے یہیں ہوتی تھی بچی, وہ بڑی ہونہار ہے, اس نے پھر ٹرانسلیشن کی. وہ ایک بڑا مشکل قسم کا کشمکش, آپ نے بھی پڑھا تھا, میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی ترجمہ. وہ کئی صحافیوں نے بھی انکار کیا, لیکن اس بچی نے کیا. اور اس کشمکش کے ترجمے کے بارے میں ڈاکٹر گل بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا مشکل کون پڑھے گا, لیکن وہ ہے اس میں پوری ایک بیانیہ ہے کہ بھائی کس طرح میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, جب لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی سبز قسم کی پکچر پینٹ کرتا ہوں, روزی پکچر پینٹ کرتا ہوں, بس سب اچھا 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 دکھاتا ہوں. تو اس میں وہ سارا بیانیہ ہے کہ بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے, میرے اندر بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جب یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اس وقت میرے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, وہ اس بچی نے کیا. اور وہ ایک مضمون کوئی 10-12 صفحات کا, اس کی ٹرانسلیشن پہ میرا خیال اس کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے. پھر اس میں ہمارے اچھا ہاں ایک چیز رہ گئی کہ ایک جو نغمہ سنہری ککنس نظم ہے, وہ میں چاہتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو. اس میں کافی ایڈیشن ہے, یعنی جو اردو ہے اس سے بہت آگے بڑھے ہیں. اس میں سنہری ککنس کے نام سے ایک نظم ہے. تو وہ سبوہ خان ادھر ایک ریڈر ورلڈ کلب کی چیئر پرسن ہے, انہوں نے میری کتب پہ یہاں 2-3 پروگرام آرگنائز کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا, میں نے کہا کہ کوئی ایسا جاننے والا جو اس نظم کو ٹرانسلیٹ کر دے, کیونکہ وہ مشل کے بس کی بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی وہ ایک کرسچن بچی ہے آپ کے کسی پادری کی, میں اس کو کہتی ہوں فوراً کر دے گی. میں نے کہا کر دیں. تو وہ بڑی مسز سبوہ خان تو بہت آپٹیمسٹک تھی, لیکن وہ کچھ دنوں بعد وہ کرسچن بچی نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی. تو پھر میں نے ریڈر ورلڈ کی ان کو حاجرہ ریحان کو کہا, حاجرہ ریحان صاحبہ نے پھر نازش امین کو, اس میں ڈاکٹر نازش کو شامل کیا. پھر ڈاکٹر نازش, پھر حاجرہ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو اپنے جو, میں ان کا نام بھول رہا ہوں یار, ڈار صاحب, اختر وسیم ڈار صاحب, انہوں نے پھر بہت اچھا اس کی ٹرانسلیشن کی. وہ سنہری ککنس گولڈن فیونکس کے نام سے ڈار صاحب نے کیا. تو اس میں بہت, یعنی آپ سمجھیں کہ پورے کافی لوگ کنٹریبیوشن ہے, یعنی آپ کی تحریک کے کئی رضاکار اس میں شامل ہیں. اچھا پھر یہ مرحلہ بھی ہے ہمارے ہاں ناظرین سے کی علم میں بھی میں لانا چاہوں گا, اور آپ اور میں تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو کو انگریزی میں ڈھالنے کے مرحلے میں بڑی مشکل. پھر ایک اور نام رہ گیا, ایک خالد مینول صاحب ہیں, انہوں نے اس میں ایک نغمہ شناخت بھی ہے, جو اس تحریک کا آفیشیل سانگ ہے, وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. تو اس طرح یہ بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے. اعظم بھائی کتابیں آپ لکھ رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, اس کے لیے ٹریول کر رہے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ جب بھی آپ رات کو سونے جاتے ہیں تو آپ اگلے دن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے دن کیا کرنا ہے, کیا منصوبے ہیں, میرا خیال ایسا ہی ہے, اپنا پیغام کہاں تک پہنچانا ہے. یہی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ہر رات آپ اطمینان سے سوتے ہوں گے کہ آج کا جو میں نے کام تھا وہ میں نے نپٹا لیا.
نہیں، میرا خیال اطمینان نہیں ہوتا کہ رہ گیا کچھ. آج یہ بھی مکمل ہو جاتا تو اچھا تھا. اچھا، آپ کے اہل خانہ بھی یہ سوچتے ہیں، آپ کے دوست بھی، چونکہ اب آپ ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں، وہ تحریک آپ کو جنون بن چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے لاکھوں لوگوں کو وہ متاثر کر رہی ہے، لیکن اس نے آپ کو بھی تو متاثر کیا. میرا خیال ہے ابھی تک شاید مجھے ہی زیادہ متاثر کیے. ڈائریکٹ مجھے ہی متاثر تو کیا. آپ کہیں بیلنس کی خواہش آپ کی میں اندر ہے؟ چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے کرے کہ اس میں بچے بھی بیلنس چاہتے ہو، ہوں گے، فیملی بھی سارے چاہتی ہے. بیلنس ہونا چاہیے. توازن کے بغیر تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ابھی تک چل رہا ہے اور بہت ہی لوگ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو میں شاید تنقید کا بھی نشانہ بناتا ہوں کہ یار یہ محرومیاں بیچتے ہیں، لیکن اس نقطے کو کبھی کسی نے اجاگر نہیں کیا تھا تو وہ بھی اس کو مثبت لے رہے ہیں. جو میرا خیال تھا نا کہ میں اس میں بہت حد تک غلط تھا، وہ بھی لوگ اس کو مثبت لے رہے ہیں، جو چاہے وہ کسی بھی مقصد سے لے رہے ہوں لیکن مثبت لے رہے ہیں لوگ. کہ چلیں کہ بھئی ہمارے اب فرض کریں اب ہم حقوق مانگیں گے تو ہمارے ایک ہاتھ میں ہمارے فرائض ادا کرنے کے ثبوت ہوں اور دوسرے ہاتھ میں حقوق کے لیے عرضی ہو. تو یہ ایک کم از کم بیلنس ہو گیا، کیونکہ یہ والا ہاتھ کی جگہ اب یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں، اس کی عوض ہمیں یہ تو بالکل خدمات ہیں ہماری، ہمیں جب ہماری ہم نے اپنے فرائض ہم نے فرائض اپنے ادا کیے. اچھا، اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں بھی سرسری طور پہ ہم نے بات کی کہ اعظم معراج صاحب کا یہ جو کام ہے، یہ کاوش ہے، یہ کافی لوگوں تک پہنچی. اخبارات نے، انگریزی اردو اخبارات نے، چینلز نے اس پہ اظہار خیال کیا، اور جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں، جو اوپینین لیڈرز ہیں، انہوں نے تار صاحب ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، حامد میر ہوں، زائدہ ہنا ہوں، اس کاوش کو سراہا. تو آپ اس کو اور تھوڑا جدید بنانے کی میری بھی ایک تجویز ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بھی ضرور شروع کریں، کیونکہ جو چیزیں آپ لکھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں شرط ہے کہ اسے پڑھا جائے. اسی سلسلے میں بی ٹی ایل نے یہ پروگرام منعقد کیا تھا کہ جو لوگ پڑھ نہیں پاتے، جن تک یہ کتابیں نہیں پہنچی، ان تک اعظم معراج صاحب کا مقصد، خیالات پہنچ جائیں. تو آپ اس طرح یوٹیوب چینل کو بھی آزمائیں. میرا خیال ہے کہ اس سے بھی آپ کی بات آگے تک جا سکتی ہے. اور پتہ نہیں آپ کو اتفاق نہیں ہوا کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اسلام آباد میں کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے یا پنڈی میں کوئی کسی کو کوئی چھوٹی موٹی تقریر کرتا ہے موٹیویشنل، ہمارے رضاکار، تو وہ ایک اعظم معراج کے نام سے ایک چینل ہے جس میں کوئی 50-55 کلپس اس وقت تک پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پروگرام بھی جب چل جاتے ہیں تو یہ بھی ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ اگر اعظم معراج تو آپ کو بہت سارا گند بلا مل جاتا ہے اس سے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے اس کو ماس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے بی ٹی ایل کے اور اسپیشلی جو سنبل ہیں وہ وہاں بیٹھ کے وہ جس لگن سے اس کے اندر جو یہ ایک تحریک ہے کہ وہ مجھے اب پچھلے پروگرام ریکارڈنگ سے پہلے وہ بار بار فون کر رہی تھی، بھائی جان کریں، اور مقصد یہی ہے کہ یہ ریکارڈ ہو جائے، کیونکہ جتنی ڈیٹیل میں ہم نے اس کتاب کو ڈسکس کیا شاید لوگ پڑھ نہیں سکتے. بالکل میرے خیال میں اگر 2 سے 3 پروگرام یہ دیکھ لیے جائیں تو دھرتی جائے کیوں پرائے میں، جو آپ نے اس مرض کی تشخیص کی، اس کے لیے جو آپ کے ذہن میں علاج کا فارمیٹ ہے، اور جو کہانیاں آپ نے بیان کی وہ کہانیاں ہم تک آئیں، اور یہ بڑی تفصیلی ایک دستاویزات کی صورت، جو چیز دستاویز کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے، اب وہ ایک ویڈیو کی طور پہ بھی موجود لوگوں تک پہنچی. تو اگلا پروجیکٹ آپ کا کیا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پبلشنگ میں ایک تو وہ 24 چراغ ہے، لیکن ابھی اس کے جو سیکنڈ ایڈیشن ہے نا اس میں کافی سارے تو اگلا جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ مسودہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ میں اور اعظم معراج صاحب ڈسکس بھی کر رہے تھے. تو اس میں کافی اضافے ہیں جی اور ان کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اگلے پروگراموں میں. میرے خیال میں یہ اس سے زخیم ہے. کب تک آپ اسے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ آنے والے 10-15 دن مہینے میں چلی جائے گی پریس میں، امید ہے کہ چلی جائے گی. اور اس میں میں نے پھر جو اب پریکٹیکل چیزیں ہیں نا، جو اس میں تو ہم نے صرف رویوں کی بات کی تھی. اب اگلے ایڈیشن میں سیاسی نظام ہمارے ساتھ نان مسلم کے پاس ہیں کیا، ہونے کیا چاہیے، اور خود احتسابی، اس میں کئی مضامین ہیں، وہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اگر ٹائم ہے تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. نہیں حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگلا پروگرام ہمارا بہت اہم ہوگا، کیونکہ دھرتی جائے کیوں پرائے کے اگلے ایڈیشن پہ اعظم معراج صاحب کی جو کاوش ہے اس میں مزید مضامین، مزید فکری مباحثے انہوں نے شامل کیے ہیں. ان پہ ہم بحث کریں گے، بات کریں گے. ہم ایک بار پھر اعظم صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.
वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम